متعدد شادیوں کا رواج رکھنے والا پراسرار امریکی فرقہ جس میں عورتوں کا مقصد صرف بچے پیدا کرنا ہے۔ بیلیکن 16 سال کی تھیں جب 2020 میں ان کو اپنے کزن ٹربوس سے زبردستی شادی کرنے پر مجبور کیا گیا۔ وہ کچھ ہی عرصے کے بعد حاملہ ہو چکی تھیں۔ ان کو اپنی زندگی سے متعلق کوئی فیصلہ خود کرنے کا اختیار نہیں رہا تھا۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف پاک کنگسٹن خون کی افزودگی اور اپنے سے 11 سال بڑے خاوند کے احکامات کی تعمیل کرنا تھا۔ کبھی کبھار آدھی رات کو وہ گہری نیند سے بیدار ہوتی تو معلوم ہوتا کہ ان کا شوہر سیکس کر رہا ہے، تاہم وہ شکایت نہیں کر سکتی تھیں۔ کنگسٹن فرقے میں مردانہ جنسی خواہشات کی تعمیل ضروری سمجھی جاتی تھی اور اسے ریپ نہیں مانا جاتا، یہ عورت کی مرضی کے بغیر ہی کیوں نہ کیا جاتا۔ لیکن جب بلینکن نے دیکھا کہ ان کے شوہر نے ان کے بچے کو بھی جنسی کھلونا بنا لیا ہے تو انہوں نے فرار کا راستہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ بلینکن کے والد اور سسر امریکی ریاست یوٹاہ کے سالٹ لیک سٹی شہر میں کنگسٹن فرقے کی قیادت کرنے والے 7 برادران میں شامل تھے۔ یہ مرمن چرچ کا ایک ایسا فرقہ ہے جس میں کثیر الازواجی اور خاندانی شادیوں کا رواج عام ہے۔ اس فرقے کے خلاف بلینکن سمیت 10 افراد نے ستمبر میں مقدمہ دائر کیا جس میں الزام عائد کیا گیا کہ ان کو خونی رشتوں سے زبردستی جنسی تعلق قائم کرنے پر مجبور کیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کو بچپن ہی سے ایسے نظریات کا پرچار کیا گیا جن کے تحت ان کو جسمانی سزا دی جاتی اور جبری مشقت کروائی جاتی، جس میں فرقے کی کمپنیوں میں ان سے بلا معاوضہ کام لیا جاتا تھا۔ انہوں نے فرقے پر ریاست کو دھوکہ دینے کا الزام بھی لگایا ہے، جسے فرقے میں حیوان کا خون بہانا کہا جاتا ہے۔ کنگسٹن گروپ، جس کے ماننے والے اسے دی آرڈر کے نام سے پکارتے ہیں، ان الزامات کی تردید کرتی ہے۔ کنگسٹن فرقے کی ابتدا اس فرقے کا آغاز کرنے والے چارلس کنگسٹن تھے، جو سالٹ لیک سٹی میں چرچ آف جیسس کرائسٹ آف لیٹر ڈیز سینٹس یا مرمن سے تعلق رکھتے تھے، جس نے ان کو 1929 میں کثیر الازواجی کی وجہ سے نکال دیا۔ مرمن فرقہ کثیر الازواجی کی روایت کو 19ویں صدی کے اختتام تک ختم کر چکا تھا۔ اس کی وجہ امریکی ریاست کی جانب سے یوٹاہ کو ریاست کا درجہ دینے کے لیے عائد کثیر الازواجی کے خاتمے کی شرط تھی۔ 6 سال بعد کنگسٹن کے بیٹے ایلڈن نے اپنا الگ چرچ قائم کر لیا جس کے خود ساختہ قوانین تھے۔ کنگسٹن فرقے کا سرکاری نام ڈیوس کاؤنٹی کوآپریٹیو سوسائٹی ہے اور ان کے مذہبی فرقے کو چرچ آف کرائسٹ آف لیٹر ڈیز کہا جاتا ہے۔ اس فرقے کے نظام میں سب سے اوپر نبی کا عہدہ رکھنے والا وہ شخص ہے جس کے بارے میں یہ شرط درج ہے کہ وہ پاک کنگسٹن خون رکھنے والا ہوگا، جس کا براہ راست شجرہ مسیح سے جڑا ہوتا ہے۔ 1987 سے یہ عہدہ پال ایڈن کنگسٹن کے پاس ہے، جو چارلس کنگسٹن کے پوتے اور ایلڈن کے بھتیجے ہیں۔ ان کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے 34 شادیاں کی۔ فرقے میں تمام فیصلے ان کی مرضی سے مشروط ہیں۔ فرقے کے قوانین فرقے میں شامل تمام افراد پر اپنے سے برتر شخص کا حکم ماننا ضروری ہے، چاہے وہ غلط ہو، غیر اخلاقی ہو یا مجرمانہ فعل ہو۔ فرقے کا ماننا ہے کہ حکومتی قوانین کا ان پر اطلاق نہیں ہوتا۔ اس کی توجیہ میں ایلڈن کنگسٹن کی جانب سے بائبل کے ایک پیرا کی تشریح پیش کی جاتی ہے۔ اس فرقے میں نبی کے عہدے کے نیچے 7 برادران ہیں۔ ان کے بعد نمبرڈ مین ہیں جن کو فرقے میں برتر درجہ حاصل ہے، جن کے بعد باقی مرد اور ان کے بعد خواتین اور بچے آتے ہیں۔ اس فرقے میں شامل خواتین کو زبردستی شادی پر مجبور کیا جاتا ہے، اکثر ایسا کم عمری میں ہوتا ہے، اور ان کے لیے چنا جانے والا شوہر قریبی عزیز ہوتا ہے، جیسا کہ بھائی، کزن یا پھر انکل۔ مرد ایک سے زیادہ بیویاں رکھ سکتے ہیں لیکن عورت کو یہ اجازت نہیں، تاہم عورت کے لیے شادی کرنا لازمی ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کر سکے، چاہے یہ اس کی مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا مقصد فرقے کے اراکین کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے۔ کسی عورت کا حمل ضائع ہونا گناہ تصور کیا جاتا ہے اور اس کی سزا دی جاتی ہے۔ فرقے کے خلاف مقدمہ درج کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب کم عمری میں بچے پیدا ہو جائیں تو پھر عورتیں فرار نہیں ہو سکتیں۔ اس فرقے پر یہ الزام بھی لگایا گیا ہے کہ بچوں سے کمپنیوں میں جبری مشقت کروائی جاتی ہے۔ ان کاروبار میں سٹور، سپر مارکیٹ، کھیت اور سکول شامل ہیں۔
ماضی میں اس فرقے کے پاس کانے اور توانائی کی کمپنیاں بھی تھیں جن پر 2 سال قبل ہونے والے ایک مقدمے میں $500 ملین فراڈ کا الزام لگایا گیا۔ فرقہ اندرونی طور پر اپنی کرنسی استعمال کرتا ہے اور اراکین کو ڈالر استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ اس فرقے میں رازداری کی وجہ سے اس کے مجموعی اراکین کی تعداد نامعلوم ہے، تاہم اندازوں کے مطابق ان کے اراکین کی تعداد 5,000 سے 10,000 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ کنگسٹن قوانین میں فرقے سے باہر لوگوں سے رابطہ کرنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اور کسی اجنبی کے سوالات کا جواب دینا بھی۔ فرقے کے مطابق یہ ضروری ہے کہ بیرونی دنیا کو اندر کی زندگی کے بارے میں کم سے کم علم ہو۔ رازداری اس حد تک برقرار رکھی جاتی ہے کہ فرقے کے خلاف مقدمے کا اندراج کرنے والے ایک شخص کے مطابق شادیوں کے کارڈ بھی فرقے کی اپنی کمپنی میں ہی چھاپے جاتے تھے۔ فرقے میں شادی کے بعد جوڑے کے نام بھی کاغذات میں بدل لیے جاتے تاکہ کسی قسم کی تفتیش سے بچا جا سکے۔ ایسا بھی ہوا کہ کسی بچے کی پیدائش پر اس کے باپ کا نام سرٹیفکیٹ پر موجود نہیں تھا اور رجسٹریشن کے وقت ماں نے جھوٹ بول دیا کہ اس کو معلوم نہیں کہ بچے کا باپ کون ہے، یا یہ کہہ دیا کہ وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ فرقے کے خلاف شکایات میں کہا گیا کہ یہ عام سی بات ہے کہ فرقہ والدین کا نام بچوں کے سرٹیفکیٹ پر نہیں لکھواتا تاکہ ابہام باقی رکھے اور کم عمر شادیوں یا خونی رشتوں سے جنسی تعلق پر مجرمانہ سزا سے بچا جا سکے۔ واضح رہے کہ یہ گروپ 25 سال سے قانون کی نظر میں رکھا ہے اور ماضی میں اس کے کئی اراکین کو فراڈ، منی لانڈرنگ اور جنسی جرائم پر سزا سنائی جا چکی ہے۔